تو رب کی تعریف بیان کرو، اگر ان آنکھوں سے دیکھو تو ماں باپ کے چہروں کو دیکھو، اس لیے کہ میرا رب میرے آقا فرماتے ہیں جس نے محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اعضاء سلامت دیا ہے، یہ جسم تمہیں سلامت دیا ہے، اور تمہارے پیدا کرنے کی غرض بھی رب نے بیان فرما دی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں رب نے زندگی اس لیے دیا ہے کہ اچھا پوشاک پہن لو اسی لیے زندگی ہے، اچھا کھانا کھا لو اسی لیے زندگی ہے، 5 کلو گوشت لا کر کے پکا کر کے کھا لو یہی مسلمان کہلائے جاؤ گے، تبھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے فضائی سفر کر لو یہی زندگی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں چل لو یہی زندگی ہے، چھوٹوں کے اوپر ظلم کر لو یہ زندگی ہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر لو یہ زندگی ہے، ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دو یہ زندگی ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں زبان سے جتنی چرب زبانی کر لو یہی زندگی ہے، نئی زندگی یہ نہیں ہے۔ اور میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں سیدی سرکار آغا حضرت کے شہزادے ہیں جسے دنیا جو ہے سرکار تاج الشریعہ کہتی ہے، سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے کریں کہ اے حضور آپ کو لوگوں نے سمجھ یہ لیا ہے کہ اچھا کپڑا پہن لو یہ زندگی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں چل لو یہ زندگی ہے، بڑی بلڈنگ بنا لو یہ زندگی ہے، بینک بیلنس کر لو یہ زندگی ہے، اچھا کھا لو یہ زندگی ہے۔ اے سرکار تاج الشریعہ آپ فرمائیں آخر زندگی کیا ہے؟ تو بریلی کا شہزادہ ارشاد فرماتا ہے میرے غلاموں سن لو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، عیش کر لو یہاں منکرات لیکن مر کے کل سو کے پھر زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ اے لوگوں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے نہیں دیا ہے کہ عیاشیوں میں اسے گزار دو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی اس لیے دیا ہے کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ سبحان اللہ سبحان میرا رب فرماتا ہے قرآن میں فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ میرا رب فرماتا ہے جو یہ چاہے کہ اپنے معبود حقیقی کا دیدار کرے تو کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب میں آپ سے اگر پوچھ لوں کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے؟ کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے؟ بمشکل 5% پورا ہونا دشوار ہو جائے، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آقا فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم نمازیں چھوڑ کر کے اور چاہتے ہو کہ آمنہ کا لال راضی ہو جائے، شراب پی کر کے چاہتے ہو کہ آمنہ کا لال راضی ہو جائے، زناگاری میں مبتلا ہو کر کے تمہارے دل یہ کہہ رہے ہیں کہ آمنہ کے لال راضی ہو جائیں گے۔ نہیں، آمنہ کے لال تو راضی تب ہوں گے جب تم اپنے مولا کو سجدہ کرو گے۔ اس لیے کبھی تو حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے مولا کو سجدہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور رو رو کر کے گر گڑا کر کے دعائیں کرو۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، اے لوگو تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کسی سے نہیں مجھ سے ڈرو اگر سچے پکے مومن ہو۔ اے غیور مسلمانوں، یہ زندگی چند دن کی ہے، زندگی فانی ہے۔ آپ اس دار فانی میں جو ہے یہ مت سمجھے کہ ہمارے لیے جاویدانی ہے۔ کتنے ایسوں کے جو تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے،
تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے چائے نوشی کرتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے ہوٹلوں میں بکواس کیا کرتے تھے. پھر کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے انہیں قبر تک پہنچا دیا ہے، ان کی آخری آماجگاہ تک پہنچا دیا ہے. لہذا اے لوگوں، اس دنیا سے ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج میری تو کل تمہاری باری ہے. ایک نہ ایک دن اس سے سب کو جانا ہے. جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے انہیں بھی جانا ہے، جو اچھی کار میں چل لے اسے بھی جانا ہے، جو سائیکل سے چلے اسے بھی جانا ہے، جو پیدل چلے گا اسے بھی جانا ہے، جو ہوائی جہاز سے اڑ رہے ہیں اسے انہیں بھی جانا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں انہیں 5 جوڑی کپڑا دیا جائے گا، نہیں، انہیں بھی 3 ہی ملے گا، انہیں بھی 3 ہی ملے گا. جو بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے ہیں انہیں بھی 3 ہی ملے گا. جو ایئر کنڈیشن کمرے میں رہتے ہیں انہیں بھی 3 ہی ملے گا. جو روزانہ مرغ مسلم کھاتے ہیں انہیں بھی 3 ہی ملے گا. اور جو روزانہ نمک روٹی کھاتا ہے اسے بھی 3 ہی ملے گا. ایسا نہیں کہ جو بڑی گاڑیوں میں چلتے ہیں ان کے لیے لمبی چوڑی قبر کھود دی جائے، نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی وہی قبر 2 گز کی ہوگی، اور جو غریب جائے گا اس کے لیے بھی وہی 2 گز کی قبر ہوگی. لیکن اے غیور مسلمانوں، آج دنیا سے جانے سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے بلڈنگیں بنا لیا ہے، بچوں کے لیے بینک بیلنس کر لیا ہے، اور آج یہ نہیں سمجھا ہے کہ یہ مال آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے. اگر اپنے بچوں کو لقمہ کھلا رہے ہیں تو کہاں سے کھلا رہے ہیں؟ بلکہ اے غیور مسلمانوں، ان کی کیفیت تو یہ ہے بس مال آئے بس آنا چاہیے، چاہے حرام آئے چاہے حلال آئے، اس میں انہیں امتیاز نہیں ہوا کرتا ہے. لیکن جب تم حرام و حلال میں امتیاز کرو گے، ناجائز و جائز میں امتیاز کرو گے، اور دنیا سے جب جانے لگو گے، پھر جب جانے لگتے ہو تو نہ بیٹا ساتھ جاتا ہے، نہ بیٹی ساتھ جاتی ہے، نہ ماں ساتھ جاتی ہے، نہ رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں، نہ اعزہ ساتھ جاتے ہیں، نہ اقربا ساتھ جاتے ہیں، نہ احبہ ساتھ جاتے ہیں. کوئی تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے. لیکن اگر دنیا میں رہ کر کے آمنہ کے لال سے محبت کیا ہے، مدینے کے تاجدار سے محبت کیا ہے، نمازوں کی پابندی کیا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت تمہاری قبر کو منور کرنے کے لیے آمنہ کا لال آ جائے گا. تبھی تو ایک عاشق رسول کہتا ہے کہ سرور دو عالم کا ایسا آستانہ ہے جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے. موت سے کبھی سنی اس لیے نہیں ڈرتے، موت میرے آقا کے دیدی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت والماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہذا ہے لوگوں، ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنے جلالی صحابی کہ اگر نگاہ غضب آسمان کی صورت پہ ڈال دے تو چہرے پہ نقاب ڈال دے. ہاں، اتنا جلال تھا انہیں کہ اگر شیطان دیکھ لے عمر آ رہے ہیں تو وہ راستہ بدل دے. شیطان راستہ بدل دے. آج بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے سینے پہ یا عمر لکھ کر کے سو جائے تو اسے شیطان نہیں ستائے. اپنے سینے پہ یا عمر لکھ کر کے اگر سو جائے تو اسے شیطان نہیں ستائے گا. صبح میں اسے غسل کرنے کی حاجت نہیں پڑے گی. یہ عمر کے نام مبارک کی برکت ہے. یہ حضرت عمر فاروق اعظم اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے. بارگاہ رسول میں ہم لوگ حاضر تھے کہ ایک آنے والا آیا جس کا کپڑا بڑا سفید تھا، اس کا کپڑا بڑا سفید تھا اور جس کے بال بڑے کالے تھے، لیکن لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے آثار نہیں لگ رہے تھے کہ یہ سفر کر کے آ رہا ہے. آج اگر کوئی سفر کر کے آتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ سفر کر کے آیا ہے، گرد و غبار اس کے چہرے پہ ہوتا ہے. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں وہ آنے والا آیا، کپڑا بڑا سفید تھا، بال بڑے کالے تھے، آنے والا آیا. لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پر سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں ہو رہے تھے. آگے کہتے ہیں ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہاں تک کہ وہ نبی پاک کے قریب جا کر کے بیٹھ گیا. اللہ یار کتنا خوش نصیب تھا کہ جسے نبی پاک کی ہم نشینی ملی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا وہ. حضرت عمر کہتے ہیں حتی جلسا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ وہ نبی پاک کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے, اور ایسے نہیں بیٹھے. فسندا رکبتیہ الی رکبتیہ, یہاں تک کہ اپنے ران کو نبی کے ران سے ملا دیا, اپنے پہلو کے نبی کے پہلو سے ملا دیا, بالکل چمٹ کر کے نبی سے وہ بیٹھا آنے والا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخُذَيْهِ, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں پہ رکھا, اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں پہ رکھا, جیسے نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں نا, جیسے 2 رکعت پوری ہوتی ہے تب بیٹھتے ہیں, اور یا 2 ہی رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت والی ہے تو 4 رکعت کے بعد بھی بیٹھتے ہے نا. تو جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے ایسے وہ بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد میں پھر کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام, سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کبھی آپ نے علماء سے پوچھا کہ اسلام ہے کیا؟ کیا اسلام گوشت کھا لینے کا نام نہیں؟ وہ آنے والا آیا, حضرت عمر کہتے ہیں نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک کرسی, وہ کہتے ہیں آنے والا آیا, بارگاہ رسول میں ادب کے ساتھ بیٹھا, ادب سکھایا ہے آنے والے نے, بارگاہ رسول میں ادب کے ساتھ وہ بیٹھے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مل الاسلام اخبرنی عن الاسلام, یا رسول اللہ ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی نے فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کر, وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کر, وَتَصُومَ رمضان, اور رمضان کے روزہ رکھے, وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کے گھر کا حج کرے اگر تجھے اس راستے کی استطاعت ہے. یہ نبی نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا, رسول کی رسالت کا اقرار کرنا, نماز ادا کر, زکات دے, روزہ رکھے, خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تجھے اس کی استطاعت ہے اس راستے کی. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں تو جس نے سوال کیا تھا اس نے کیا کہا؟ صدقتا, آپ نے سچ کہا, آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا لہو, تو حضرت عمر کہتے ہیں ہم لوگ تعجب میں پڑ گئے, کیسا آدمی ہے یہ پوچھ بھی رہا ہے, اور جب نبی نے بتا دیا اسلام کیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے آپ اس سے پوچھیں کہ حضرت وضو میں کئی فرض ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 4 فرض ہیں, تو آپ کہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب پہلے سے آپ کو معلوم ہے نا, تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, ہے نا. تو ایسے ہی آنے والے نے جب سوال کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے, تو نبی نے فرمایا یہ اسلام ہے, تو اس نے کہا صدقتا. حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا لہو, تو ہم لوگ اس سے تعجب میں پڑ گئے, ان یسألہ ویصدقہ, کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان, یا رسول اللہ ہمیں ایمان کے بارے میں خبر دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. نبی نے فرمایا تو اللہ پر ایمان لا, اس کے فرشتوں پر ایمان لا, اس کی کتابوں پر ایمان لا, اچھی بری تقدیر پر ایمان لا, یہ ایمان ہے. یوم آخرت پر ایمان لا, یہ ایمان ہے. جب نبی نے یہ بیان فرما دیا تو اس نے کہا صدقتا, آپ نے سچ کہا. پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان, یا رسول اللہ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اے سوال کرنے والے تو اللہ کی عبادت کر اس طرح گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. لیکن جب آج نماز نازل پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو کہیں یہ تالا صحیح کرتا ہے، کہیں یہ آستین صحیح کرتا ہے، کہیں یہاں کھجلاتا ہے، کہیں یہ سوچتا ہے، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں واللہ ما يخفى علی رکوعکم ولا انی لأراکم من ورائے ظہری، اے میرے صحابہ مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے اور نہ خشوع پوشیدہ ہے، میں تمہیں اپنے پیٹ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نبی نے فرمایا اے سوال کرنے والے احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، اللہ کی تو عبادت کرے، کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تكن تراہ فإنه يراك، تو اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ تو کس طریقے سے عبادت کر رہا ہے. پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیں، قیامت کب آئے گی؟ نبی فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اے سوال کرنے والے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. آج کے وہابیہ اور دیابنا نے حدیث کے اس ٹکڑے کو لیا اور لینے کے بعد میں اعتراض کیا نبی کے علم غیب تھے، اور کہا کہ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو جب آنے والے نے پوچھا تھا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیں، تو نبی فرما دیتے فلاں دن قیامت آئے گی، فلاں مہینے میں آئے گی، فلاں سن میں آئے گی. آخر یہ نبی نے کیوں فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. اس کی تشریح شارحین حدیث میں یوں بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک کے سامنے صحابہ موجود تھے. آج اگر آدمی کو خبر مل جائے کہ فلاں دن میرا انتقال ہو جائے گا تو وہ کھانا پانی چھوڑ دے گا، وہ پہلے ہی گویا کہ اسے موت واقع ہو جائے گی، ہاں وہ دبلا پتلا ہو جائے گا، اس کا دل بالکل اچاٹ ہو جائے گا، وہ غم سے نڈھال ہو جائے گا. اس لیے کسی کو کسی کی موت کا خبر نہیں ہے. نبی نے فرمایا یہ فرما کر کے گویا کہ یہ بتایا اے سوال کرنے والے اگر میں بتا دوں گا کب قیامت آئے گی تو میرے صحابہ کو یہ علم ہو جائے گا، اور یہ راز الہیہ میں سے ہے، یہ اسرار الہیہ میں سے ہے، اس کو میں علل اعلانیہ نہیں بتا سکتا، بلکہ اے آنے والے جتنا تو جانتا ہے قیامت کے بارے میں اتنا میں بھی جانتا ہوں. حالانکہ دوسری جگہ پہ نبی نے یہ تو بیان فرما دیا قیامت جمعے کے دن آئے گی، عاشورے کا دن ہوگا، محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، اور شاہین حدیث بیان فرماتے ہیں اس وقت سن نہیں چل رہا تھا، اس وجہ سے نبی نے جو ہے وہ سن کا ذکر نہیں فرمایا. تو جب نبی نے یہ فرمایا کہ جتنا قیامت کے بارے میں تم جانتے ہو اتنا ہی قیامت کے بارے میں میں جانتا ہوں، اب نبی کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو پھر اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے. تو نبی فرماتے ہیں اذا تلد الامۃ ربتها، کہ جب باندی اپنے آقا کو جننے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے. باندی اپنے آقا کو جنے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ماؤں کی اولاد جو ہے نافرمان ہو جائے، جب بیٹا ماں باپ کی قدر نہ کرے، جب بیٹا ماں باپ کی عزت نہ کرے، جب بیٹا ماں باپ کے وقار کو نہ سمجھے، جب اولاد ماں باپ کی قدر نہ کرے، جب اولاد ماں باپ کو ستانے لگے. آج تو عالم یہ ہے لوگ ماں باپ کو ستا کر کے اور سمجھتے ہیں جنت مل جائے گی. یاد رکھو اگر ماں باپ کو ستا کر کے تم یہ آرزو رکھتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے گی تو یاد رکھو حتیم کعبہ میں چلے جاؤ، سر کو پٹک پٹک کر کے مر جاؤ، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں تو جنت کی دور کی بات ہے، جنت کی دور تک بھی نہیں ملے گی. اگر چاہتے ہو کہ جنت مل جائے تو ماں باپ کو راضی کر لو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے. زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر. نبی نے فرمایا اذا تلد الامۃ ربتها، جب باندی اپنے آقا کو جنے تو سمجھ لینا یہ قیامت آنے والی ہے. پھر نبی نے فرمایا جب ننگے پیر والے بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محلوں میں رہنے لگے تو سمجھ لینا قیامت آنے والی ہے. اللہ
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ حال آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آج کل جن کے پیر کے جوتے سلامت نہیں تھے آج وہ تمہارے اوپر حاکم ہے. آج کل جو لوگ غربت اور مجلسی اور کنگالی کا دور ان کے پاس تھا آج وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں. تو کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ اب بھی وقت ہے ہم سدھر جائیں اور اپنی زندگی میں ایک انقلاب برپا کریں. شراب نوشی، جوا بازی، عیاشی، مکاری، سود خوری سے توبہ کر لیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا ایک قطرہ پیشاب کے 70 قطروں کے برابر ہے. شراب کا ایک قطرہ پیشاب کے 70 قطروں کے برابر ہے. جو لوگ شراب پیتے ہیں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں رب نے تمہیں اس لیے مصطفیٰ کا امتی نہیں بنایا ہے کہ تم شراب پیو، بلکہ ہم تو وہ ہے کہ جب حرمت آیت شراب نازل ہوئی تھی تو کچھ لوگوں نے شراب کے پیالوں کو اپنے منہ تک اٹھا کر کے لے گئے تھے. اتنے میں حرمت آیت شراب جو ہے ان کے کانوں سے ٹکرائی ہے، بھرے ہوئے پیالے کو پھینک دیا تھا اور کہا تھا جس سے میرے رب نے منع کر دیا ہے، جس سے مصطفیٰ نے منع کر دیا ہے، میری غیرت کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ ہم اس کو پھر ہاتھ لگایا کریں. آج کے کیسے مسلمان ہیں کہ وہ شراب نوشی کرتے نظر آتے ہیں، جوا بازی کرتے نظر آتے ہیں، سود خوری کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ سود کا 1 روپیہ کھا لینا 36 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف ہے. اللہ ہاں آقا فرماتے ہیں 70 بڑے گناہوں میں سے سب سے نچلے درجے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کرے. اللہ اکبر، یہ سود کا گناہ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہو سود خوری کریں گے ہم تو بڑے آدمی بن جائیں گے؟ نہیں، سود خوری کرنے سے تمہارے مال میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ اگر ایک لقمہ کمائے تو اگر چند پیسے کماؤ لیکن حلال سے کماؤ، جب تو اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلاؤ گے تو تمہاری اولاد بوڑھا ہونے کے بعد میں تمہارے لات مار کر کے باہر نہیں نکالے گی، بلکہ اگر اولاد کو تم حلال کمائی کھلاؤ گے تو تمہاری اولاد جو ہے جو تمہارے لیے رحمت پیری نہیں بنے گی، بلکہ تمہارے لیے یہ رحمت پیری بنے گی. لہذا اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلاؤ اور نیک عمل کرو. ساری عیاشی، مکاری، جوا بازی اور تمام تر منہیات شرعیہ سے اپنے آپ کو پاک کر لو. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. کیوں؟ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں. اس دار پانی میں کچھ اچھے کام کر جا. 4 دن کی زندگانی میں اسلام کی جو شان ہے وہ شان نہ چھوڑو. دنیا کے لیے بھائیوں ایمان نہ چھوڑو. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ہاں یہ چند دن کی زندگی ہے، اسے غنیمت سمجھے اور نماز روزے کی پابندی کریں. تو نبی نے فرمایا کہ جب لوگ غریب طبقے کے لوگ ان کے جوتے سلامت نہیں، بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محلوں میں رہنے لگے تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں وہ آنے والا چلا گیا. نبی نے فرمایا اے عمر جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ اے عمر جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ صحابہ عمر کہتے ہیں ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک امی و ابی علی قدمک، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں. اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی فرماتے ہیں اے عمر یہ تم پہچان نہیں پائے، یہ جو میرے بغل میں بیٹھا تھا یہی تو جبریل آئی ہے، یہی تو سید الملائکہ ہے، یہی تو فرشتوں کے سردار ہیں. یہ تم کو تمہارا دین بتانے آئے ہیں. جو لوگ مجھ سے نہیں پوچھ پا رہے ہیں انہوں نے پوچھ کر کے اور میرے ذریعہ سے اس کا علم دے دیا ہے. اسی کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اسی کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. مشکات المصابیح، بخاری شریف، مسلم شریف، ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ اکبر. اے غیور مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو سمجھیں اور اسلام کے احکامات پر عمل کریں تاکہ اس دنیا سے جب جائیں تو یہ کہتے ہوئے جائیں لہد میں عشق رخے شہ داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات وہ کیا بہہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ
جہنم میں گیا، جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اے رضا بن صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، یا صاحب الجمال یا سید البشر بوجهك المنیر لقد نبر القمر لا يعجل السناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر یک روز کے کہنے لگے جبریل سے شاہ تم نے تو دیکھا ہے کہیں، بتلاؤ وہ کیسے ہیں ہم، کہ عرض یہ